ایک ایسا شخص جسے دنیا غلام کہتی تھی، مگر کربلا کی زمین نے اسے آزاد لوگوں کا سردار بنا دیا۔ جون بن ہوئی ایک ایسا نام جو تاریخ کی کتابوں میں اکثر حاشیے پر لکھا گیا، مگر اللہ کے ہاں جن کا مقام ان سب سے اونچا ہے جو اپنے بڑے بڑے نسب اور خاندان کا غرور لیے دنیا سے چلے گئے۔ جون بن ہوئی حبشی النسل تھے، افریقہ کی زمین سے تعلق رکھتے تھے، وہاں سے انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر عرب لایا گیا تھا۔ وہ پہلے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھے، وہی ابوذر جو اسلام کے سب سے سچے اور بے باک صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، جن کی زندگی سادگی اور حق گوئی کا استعارہ تھی۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جون بن ہوئی مولا علی کے خاندان میں آ گئے۔ یہاں آپ کی دوست تھی مولا علی کے بیٹے جعفر بن علی، جو علمدار کربلا غازی عباس کے بھائی تھے، ان سے بڑھی۔ آپ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کی پناہ میں آ گئے، یعنی ان کی پوری زندگی اہل البیت کی خدمت میں گزری۔ انہوں نے علی کا گھر دیکھا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کو جوان ہوتے دیکھا۔ اس گھرانے کی محبت ان کی رگوں میں اس طرح اتر گئی کہ پھر کوئی چیز انہیں وہاں سے نہ ہلا سکی۔ جون بن ہوئی پیشے کے اعتبار سے اسلحہ ساز تھے، تلواریں، بھالے اور تیر بنانے میں ماہر تھے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ وہ محض کام کاج کرنے والے ایک عام سے غلام تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور اہل بیت کے سچے جانثار اور رازدان تھے، ان کے ہمراز تھے، ان کے درد کے شریک تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس گھرانے پر کیا بیتی، کیسے ظلم ہوا اور کیسے اس گھرانے کی مخالفت ہوئی۔ اسی لیے جب کربلا کے سفر کا وقت آیا تو جعفر بن علی نے جون سے اسلحہ طلب کیا، تو جون نے فرمایا، اے علی کے لال، کیا یہ وہی وقت ہے جس کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے حسین پہ ایک وقت آئے گا جس کے بعد حسین کبھی مدینہ نہیں آ سکے گا۔ جناب جون نے 3 عماریاں اونٹوں پر لاد کر تیار کیں، جن میں خیمے، تلواریں اور سامان تھا۔ ان کا دل پہلے سے تیار تھا۔ جب امام حسین مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو جون بن ہوئی بھی اس قافلے میں شامل ہونے کے خواہش مند تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے، کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا، نہ کوئی انہیں غلاموں کی طرح باندھ کر لایا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے دل کی آواز پر اپنے محبوب امام کے ساتھ چلے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے سب کو آزاد کیا اور کہا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، اس رات جون بن ہوئی کے دل میں بھی ایک طوفان اٹھا، مگر یہ طوفان جانے کا نہیں تھا بلکہ آخری مرتبہ رکنے کا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کر عرض کیا، یا ابا عبداللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی آپ کی راہ میں لڑوں۔ امام حسین علیہ السلام نے محبت سے فرمایا، جون، آپ میرے نانا کے صحابی ہیں، بزرگ بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس مشکل میں کیوں پڑیں؟ آپ آزاد ہیں، چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی جون بن ہوئی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے وہ الفاظ کہے جو کربلا کی تاریخ کے سب سے حسین جملوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا، یا ابا عبداللہ، میں نے آپ علیہ السلام کے گھرانے کی عافیت میں کھانا کھایا، آرام کیا، خوشیاں لیں، تو کیا مشکل کے وقت میں آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میرے جسم سے اٹھنے والی بو اچھی نہیں، میرا نسب اونچا نہیں، میرا رنگ گورا نہیں، مگر یا امام علیہ السلام، مجھے موقع دیجیے کہ میں اپنا یہ کالا چہرہ جنت کی روشنی سے سفید کر لوں۔ امام حسین علیہ السلام یہ سن کر فرط جذبات سے لبریز ہو گئے، انہیں گلے سے لگایا اور فرمایا، جون، آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ بہت ہی عرفہ ہے۔ امام کے یہ الفاظ ادا ہوئے، اس کے فوری بعد جون کے جسم سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ عاشورہ کے دن جون بن ہوئی میدان میں اترے اور ایسے لڑے کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ ایک غلام، ایک خادم جس کے پاس نہ بڑا لشکر تھا، نہ طاقتور قبیلہ، نہ دنیاوی اثر و رسوخ، مگر اس کے سینے میں وہ ایمان تھا جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ انہوں نے دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑائی کی، ایک کے بعد ایک وار کیا اور آخر کار شہادت پائی۔ جب وہ زمین پر گرے اور امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے تو روایات میں ہے کہ امام نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور دعا کی، اے اللہ، اس کے چہرے کو روشن کر دے اور اس کی خوشبو کو معطر کر دے۔ روایات میں ہے کہ اس میدان خون میں جون بن ہوئی کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو اٹھنے لگی۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تھا، اللہ نے اسے وہ مقام دیا جو دنیا کے بڑے بڑے نسب والے نہ پا سکے۔ جون بن ہوئی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہاں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ نسب، نہ دولت، نہ قبیلہ۔ اللہ کے ہاں صرف دل دیکھا جاتا ہے،
اور جون کا دل محبت اہل بیت سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اللہ نے اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، دنیا کے نقشے بدل گئے، سلطنتیں مٹ گئیں، یزید کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے، مگر جون بن ہوئی کا نام آج بھی عزت اور محبت سے لیا جاتا ہے، جس کی خوشبو بہت ہی خاص ہے۔